عالمی سطح پر رائج جمہوری نظام اور عوام کی حکمرانی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مدتوں اس دنیا پر حکمران بادشاہوں اور عوام میں ان کی پذیرائی اور قبولیت میں فرق ہوتا تھا۔ بڑے بڑے فاتحین، خواہ وہ سکندر ہو یا چنگیز خان، اپنے گھروں سے بڑی بڑی افواج لے کر نہیں نکلا کرتے تھے۔ آج سے 200 سال پہلے جن 5 ممالک نے پوری دنیا کو اپنی نو آبادی میں تبدیل کیا، ان کا حجم اور افرادی قوت دیکھیں تو ہنسی آتی ہے۔ یہ اتنے مختصر سے ملک کے اتنے بڑے بڑے علاقوں پر کیسے قابض ہو گئے؟ برطانیہ، فرانس، چین، ہالینڈ اور پرتگال، جن کی کل آبادی ملا کر بھی اس دور کے ہندوستان سے کم تھی، لیکن امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک ہر خطہ ان کی زیر تسلط تھا۔ ان طاقتوں نے بھی علاقے فتح کرنے کا گر قدیم فاتحین سے سیکھا تھا۔ پہلے اچھی طرح جانچ پڑتال کرو کہ کس علاقے کی رعایا اپنے حکمران سے ناراض اور غیر مطمئن ہے۔ پھر اس رعایا میں اپنے ایسے حمایتی ڈھونڈو جو اقتدار کی خواہش رکھتے ہوں، لیکن حکمرانوں کی طاقت کے سامنے ان کا بس نہ چلتا ہو، اور ان کے ذہن میں کسی بیرونی طاقت کی مدد سے سازش کے ذریعے اپنے علاقوں پر حکمرانی کرنے کی خواہش مچل رہی ہو۔ جب یہ دونوں عوامل جمع ہو جاتے تو حملہ کرنے کا اذن مل جاتا، اور چند دنوں میں وہ علاقہ، شہر یا ریاست فتح کر لی جاتی۔ ابن القمی اگر عباسی خلفاء کا وزیر نہ ہوتا اور اس کی حیثیت میں بھی خلیفہ کے خلاف سازشوں میں مصروف نہ ہوتا تو ہلاکو کسی دوسری جانب اپنی فوجوں کا رخ موڑ دیتا۔ سکندر کو راجہ امبی کی صورت میں استقبال کرنے والا نہ ملتا تو وہ شاید وہیں سے پلٹ جاتا۔ اس طرح میر جعفر اور میر صادق جیسے کردار میسر نہ آتے تو نہ جنگ پلاسی کی جرت ہوتی اور نہ ہی میسور کے سرنگا پٹم پر حملے کا تصور ان تمام فاتحین اور عظیم بادشاہوں کا ایک طریقہ کار تھا۔ جہاں کوئی ہمدرد یا تعاون کرنے والا مل جاتا، اس سے مدد حاصل کرتے، وہ لڑنے کے لیے افراد بھی فراہم کرتا، مالی امداد بھی کرتا اور کھانے پینے کا بندوبست۔ یوں فوج میں اضافہ ہوتا تو اگلا علاقہ فتح کر کے سلطنت کو وسیع کرتے جاتے۔ وہیں سے لوگوں کو اپنی فوج کے لیے بھرتی کیا جاتا اور مزید علاقے فتح کیے جاتے۔ 1848 میں جب پنجاب میں سکھوں کی حکومت کے خلاف انگریز نے لڑائی شروع کی تو اس میں برطانیہ سے آئے فوجی نہیں بلکہ بنگال اور مدراس رجمنٹ کے چھوٹے چھوٹے قد کے سپاہی ان گبرو جوانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ کوئی اس دور میں سکھوں کی آپس کی چپکلش کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لے کہ کیسے ایک غیر مطمئن رایا نے اپنی ہی فوج کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس طرح پنجاب فتح ہونے کے صرف 8 سال بعد 1857 کا مارکہ آزادی ہو تو وہ پنجاب جسے ایک غیر ملکی طاقت نے فتح کیا تھا، وہیں سے جوک در جوک لشکر انگریزوں کی مدد اور نصرت کے لیے گئے تھے اور اہل قلعہ دہلی کو فتح کر کے واپس لوٹے تھے۔ جنگوں میں ساتھ دینے والے راجوں، مہاراجوں، سرداروں، وڈیروں کے لیے انعام و اکرام اور نوازشات کے درجات ہوتے تھے۔ کسی کو اقتدار میں شریک کر کے اس علاقے کا حکمران، وزیر یا پھر مرکزی سطح پر اپنا معتمد خاص مقرر کر دیا جاتا تھا۔ کچھ کو جائیدادیں عطا کی جاتی تھیں اور بہت سو کو شاہی دربار کی سند اور قبولیت کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ بادشاہت کرنے کے گرو میں 2 گر سب سے زیادہ اہم سمجھے گئے ہیں، اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جس حکمران نے یہ 2 گر آزمائے اس کے اقتدار کو طوالت ملتی گئی۔ ایک یہ کہ رایا خوشحال ہو اور ان کے درمیان انصاف کیا جائے۔ مطمئن اور پرسکون رایا دنیا کے ہر حکمران کی سب سے مضبوط دفاعی لائن گنی جاتی تھی۔ دوسرا گر طرز حکمرانی کا شاطرانہ استعمال۔ اس کی مثال سپارٹا کے حکمران نے یوں سمجھائی، جس کے پاس دیگر ریاستوں کے لوگ اپنے بچوں کو حکمرانی کے گر سکھانے بھیجتے تھے۔ وہ جاتے ہوئے ان کو ایک مکئی کے کھیت میں سے گزارتا جہاں تمام پودے تقریباً ایک سائز ہوتے، لیکن جو چند ایک سر اٹھائے ہوئے ہوتے انہیں تلوار سے کاٹ کر برابر کر دیتا۔ جس حکمران کو اپنی رایا میں اقتدار کے خواہش مند سر اٹھاتے لوگوں کا علم نہ ہوتا، اس کا زوال یقینی تھا۔ انسانی شعور اپنی منزلیں طے کرتا ہے تو لوگوں پر حکمرانی کی خواہش رکھنے والے بھی نئے طرز طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ پہلے بادشاہ لوگوں کو خوشحال اور مطمئن رکھتے تھے اور وہ ہر دل عزیز حکمران کہلاتے تھے۔ ان کا عتاب صرف چند لوگوں تک محدود ہوتا، جس کی ایک پرسکون رایا پر واہ بھی نہ کرتی۔ لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہوتا جا رہا تھا۔ اقتدار میں شرکت کے خواہش مند بڑھتے جا رہے تھے، خواہشوں کا طوفان ہر سینے میں امڑتا تھا۔ عام سپاہی کے بادشاہ بنے یا عام سے شخص کے اپنی بصیرت کے بل بوتے پر وزیر بن جانے کی کہانیوں اور عوام کی حکمرانی کی خواب انگیز داستانوں نے حکمرانوں کے خلاف ہجوم کی صورت میں باہر نکلنے کا رواج ڈالا۔ فرانس کے ورسائی محل کی کھڑکی سے باہر نکل کر جب بادشاہ نے 1774 میں جھانکا تو حیرت میں گم ہو گیا کہ اتنی مخلوق یہاں کیسے جمع ہو گئی، یہ شہر تو بہت چھوٹا سا ہے۔ بادشاہوں کے سر کٹنے لگے تو وہ قوتیں جو صدیوں سے اقتدار پر قابض تھی، انہیں خطرے کا احساس ہوا۔ یہ سب اپنے اپنے علاقوں کے جاگیردار،
वडेरे, ताजर, कबायली सरदार थे। इनकी ताकत अपने इलाकों में मुस्तहकम थी, लेकिन अगर बहुत से इलाकों के पिसे हुए अवाम मिल जाते तो फिर इनकी ताकत का चिराग गुल हो जाता। अब हर दिल अजीज हुक्मरान का एक नुस्खा इजाद किया गया। ये नुस्खा था जमहूरियत। बस चंदों के लिए सही मगर अवाम को हुक्मरानी में शरीक किया जाए। वो दिन जब वो अपनी राय का इजहार या वोट देने आते हैं, इसे एक सियासी अमल का नाम दिया गया। सबसे पहले अवाम को तकसीम करने के लिए सियासी पार्टियों का निज़ाम वज़ा किया गया। पहले एक बादशाह को अफरादी कुव्वत और सरमाए से मदद फराहम की जाती थी। अब पार्टी फंड तक का रास्ता निकाला और अफरादी कुव्वत की जगह पार्टी वर्कर्स ने ले ली। पार्टियों को सरमाए के जरिए अपने मकासद के लिए खरीदना आसान था, इसलिए गैर जमाती तरीक इंतखाब को गाली बना दिया गया। यहाँ तक कि एक जमाती निज़ाम को भी आमरीत का रूप करार दिया गया। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कोई पार्टी ऐसी नहीं जिसे अरबों डॉलर मुयस्सर ना हो और वो इलेक्शन जीत जाए। इसके बाद नुस्खा वही जो बादशाहों का था कि अवाम को खुशहाल और मुतमईन रखा जाए तो इक़्तिदार कायम। इसके लिए अपनी लूट मार से एक थोड़ा सा हिस्सा अवाम पर खर्च करना पड़ता है। यही वो निज़ाम है जिसने दुनिया में 50 ऐसे अफराद को जन्म दिए जिनके पास दुनिया की 60% के करीब दौलत है। अब एहराम मिस्र, ताजमहल और सोने के मनकश महल नहीं बनते, बल्कि कारोबारी सल्तनतें वजूद में आती हैं। इन्हीं कारोबारी सल्तनतों की हवस अफ्रीका को पसमानदा निज़ाम और कत्ल व गारत का गढ़ बनाए हुए है, और इसी का नशा जमहूरी हुक्मरानों को वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में लाखों लोगों को कत्ल करने के लिए भेजता है। कोई हुक्मरानी में नाम नहाद शरीक अवाम से नहीं पूछता कि हम तुम्हारे बच्चों को कत्ल गाहों में भेज रहे हैं। इन हजारों मुक्तलुईन की यादगारें बनाई जा रही हैं, इन्हें वतन और कौम का मोहसिन करार दिया जा रहा है। किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि जंगे अजीम अव्वल से लेकर आज तक करोड़ों लोग इसी जमहूरियत और आज़ादी के नाम पर कत्ल किए गए, लेकिन सिर्फ असला साज फैक्ट्रियों के मुनाफे में इजाफा हुआ, जिन्होंने मजीद पार्टी फंडिंग से अपने लिए सियासी रहनुमा और जमहूरी हुक्मरान खरीद लिए। फिर इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट और कांग्रेस जैसे इदारों को अवाम का नुमाइंदा कहकर हर वो काम किया जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ का था। लेकिन ये अपनी दौलत का मुख्तसर सा हिस्सा अवाम में बांट कर इन्हें मुतमईन और खुशहाल रखते कि कल कोई जम्मे गफीर फ्रांस के शाही महल की तरह इनके पास इस फ्रॉड निज़ाम की धज्जियां न बखेरते। दुनिया में बादशाहत हो या जमहूरियत, निज़ाम उलटते तहस नहस करने के लिए सिर्फ एक ही लाजिम शर्त है, अवाम का गैर मुतमईन, परेशान और बदहाल होना। रहमदिल बादशाहों, जालिम तरीन जमहूरी हुक्मरान भी इस शर्त को जरूर जहन में रखते और अपने इक़्तिदार को तूल देते थे। दुनिया भर के बादशाहों या जमहूरी हुक्मरान जहां कहीं तख्त उल्टे गए या ताज उछाले गए, वहां ऐसा काम मुट्ठी भर भरे हुए हजूम ने किया। लेकिन इनका ये गुस्सा और इंतकाम करोड़ों गैर मुतमईन, परेशान और बदहाल अवाम के दिल की आवाज बन चुका होता। ऐसे में हुक्मरानों की आवाजें, सिस्टम तबाह हो जाएगा, तरक्की का पहिया रुक जाएगा। दूसरे हुक्मरान मुलव्वस हैं, हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, सब सदाएं सहरा हो जाती हैं। लटे पटे, मफलूकुल हाल, परेशान और गैर मुतमईन लोगों को इस बात से कोई गर्ज नहीं होती कि किसका कत्ल मस्मार होता है, किसका इक़्तिदार रुखसत। इन्हें तो अपनी बदहाली के मौसम में किसी और की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही होती।